الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد دوستوں، ایران نے دنیا کو دکھا دیا کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور اس کی طاقت کتنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران نے یہ دکھایا کہ وہ فلسطین اور لیبنان کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے جمعے کی نماز میں جو خطبہ دیا ہے، اس تقریر میں شیعہ ہی نہیں بلکہ مسلم دنیا کے سبھی فرقوں اور ملکوں کے اندر ان کی آواز گونج رہی ہوگی۔ اس تقریر کے ذریعے چاروں طرف سے جنگ کے حالات میں گھرے ایران نے امریکہ کو بھی کھل کر للکارا ہے اور اسرائیل کو پھر سے چنوتی دی ہے کہ دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے۔ خمینی نے کہا کہ سبھی مسلم ملکوں کو ایک ہو جانا چاہیے کیونکہ ہمارا دشمن ایک ہی ہے اور وہ اسرائیل ہے۔ افغانستان سے لے کر یمن تک اور ایران سے لے کر غزہ تک اور لیبنان تک اسرائیل ہی ہمارا دشمن ہے۔ اسرائیل مسلمانوں کو بانٹ رہا ہے، لیکن اس سے لڑنے کے لیے سبھی کو ایک ساتھ آگے آنا ہوگا۔ خمینی نے یہ کہا کہ اسرائیل حماس یا حزب اللہ سے سامنے سے نہیں لڑ سکتا، اسی لیے بم گرا رہا ہے، ناگرکوں کو مار رہا ہے اور ہتیائیں کر رہا ہے۔ تہران میں امام خمینی کے ساتھ جمعے کی نماز میں جمع لوگوں کا جنون یہ بتا رہا ہے کہ ایران کے لوگ اسرائیل سے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ کیا اس طرح سے نیتن یاہو پبلک کے بیچ آ کر اپنے الفاظ ظاہر کر سکتے ہیں جیسے خمینی نے کیا ہے؟ اور پھر ایران کی نیوز ایجنسی نے ڈرون کیمرے سے اوپر سے دکھایا تاکہ اندازہ مل سکے کہ خمینی کا ایران کے لوگوں پر کیا اثر پڑتا ہے اور ایران کے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اور پھر جمعہ کی نماز میں بہت زیادہ لوگ آئے تھے جن کے نعروں سے پورا ایران گونج اٹھا، اور پھر سوشل میڈیا کی دنیا پر ان آوازوں کی گونج دور دور تک گونج رہی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور 5 سال میں پہلی بار آیت اللہ خمینی نے جمعے کی نماز میں خطبہ دیا ہے۔ 1985 میں جب خطبہ دے رہے تھے تبھی سوسائیڈ بامبر نے ان پر حملہ کر دیا، اور حملے کے باوجود بھی وہ صرف 3 منٹ کے لیے رکے اور پھر اس کے بعد خطبہ دینے لگے۔ 85 سال کی عمر میں خمینی نے سب کے سامنے آ کر اس پرانی یاد کو بھی زندہ کر دیا، اور ایران کی طرف سے اس ویڈیو کو پوری دنیا میں مستعدی کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے سپورٹرز میں جوش پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے رہبر آیت اللہ خمینی کہیں چھپ نہیں گئے ہیں، اور 85 سال کی عمر میں باہر آ کر آیت اللہ خمینی ان سبھی نیوز کو غلط ثابت کیا جن میں بتایا جا رہا تھا کہ اسرائیل کے حملے سے بچنے کے لیے انہیں محفوظ جگہ پر چھپا دیا گیا، اور یہ ایک طرف سے چیلنج بھی ہے کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے اور نہ ہی جان کی بھی پرواہ کرتے ہیں۔ اور 2020 میں جب ایران کے آرمی چیف قاسم سلیمانی کو امریکہ نے بغداد میں ڈرون سے مروایا تھا، اس وقت آیت اللہ خمینی نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حزب اللہ کے سب سے بڑے فوجی کمانڈر حسن نصر اللہ کے لیے انہوں نے دعا کی اور ایران کے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا۔ اور دونوں ہی موقعوں پر آیت اللہ خمینی کی پبلک اپیرنس ایران اور لیبنان کے لیے کافی اہمیت رکھتی ہے۔ 1 اکتوبر کو ایران نے اسرائیل پر میسائل داغی، اس کے بعد سے ایران خاموش نظر آ رہا تھا، لیکن آج ایران کا غصہ ظاہر ہو گیا۔ آیت اللہ خمینی کا بیان فارسی میں تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ایران پھر سے حملہ کرے گا۔ اسرائیل نے یہ جو کیا ہے اس کے لیے بہت معمولی سزا دی گئی ہے۔ ایک طرح سے آیت اللہ خمینی نے اپنے حملے کے فیصلے کا بچاؤ کیا۔ تہران کی اس عظیم و شان مسجد میں جمع لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے آیت اللہ خمینی نے کہا کہ اس علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے غیر ملکی طاقتوں کا مداخلت۔ اس علاقے میں بیکورڈنیس کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ جو ملک کہتے ہیں امن لانا ہے، وہی اس علاقے میں سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آیت اللہ خمینی نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل امریکہ کے دم پر زندہ ہے اور یہ بھی زیادہ دیر تک نہیں چلنے والا۔ اسرائیل کو بار بار زائنسٹ کہتے رہے، اور پھر انہوں نے کہا امریکہ ان علاقوں میں سرکار پلٹ کر یہاں کی وسائل پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ ایران جلدی میں بھی نہیں ہے اور نہ ہی ڈھیلا پڑ گیا ہے۔ وقت آنے پر سیاسی اور فوج طے کرے گی کہ کیا کرنا ہے۔
ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि इंटरनेशनल कमेटी ये नहीं भूलेगी कि इस आतंकवादी हमले का आदेश न्यूयॉर्क से जारी किया गया है। अमेरिका ज़ायनिस्टों को सपोर्ट करने से खुद को आज़ाद नहीं कर पाता है। 1 साल से मशरिक के मुल्कों में जंग के हालात हैं, लेकिन पहली बार लोगों के बीच जाकर किसी ने इसराइल को ललकारा है। ये वाक़या अरब कंट्रीज़ को बेचैन करेगा और वो इसका अंदाज़ा लगाएंगे कि उनके लोग किस हद तक ईरान के सपोर्ट में आ सकते हैं। वैसे तो गजा में होने वाले जुल्म के लिए अरब कंट्रीज़ में कई जगहों पर इसराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के सपोर्ट में बड़े बड़े प्रोटेस्ट तो हुए, लेकिन जल्द ही खामोश हो गए। ईरान लगातार कोशिश कर रहा है कि वो बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ को एकजुट करे और ईरान के साथ सभी आ जाए। ऐसा होना फिलहाल मुश्किल लगता है। रॉयटर्स में छपी एक न्यूज़ के हवाले से खबर छपी है कि दोहा में हुई बैठक में अरब कंट्रीज़ ने ईरान को कहा कि वो इस जंग में किसी की भी साइड नहीं लेंगे। ईरान ने कहा कि अगर इसराइल के सपोर्टर्स ने किसी भी तरह से इस जंग में दखल देने की कोशिश की तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। और इसराइल ने किसी अरब कंट्रीज़ का नाम ही नहीं लिया। कतर की बैठक के बाद कतर, ईरान, यूएई, कुवैत और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स ने रॉयटर्स को कोई बयान भी नहीं दिया। क्या वाकई में अरब कंट्रीज अमेरिका को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, या कोई मजाक हो सकता है, या इसमें संजीदगी भी है? आयतुल्लाह खुमैनी के बयान के बाद से इलाके में तनाव और तेवर गर्म हो गए हैं। अभी इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसराइल क्या कदम उठाएगा। ईरान ने कह दिया ज़रूरत पड़ी तो दोबारा हमला होगा। उधर इसराइल ने ज़रूर गजा और लेबनान में भयंकर बमबारी शुरू कर दी है, लेकिन ईरान की तरफ अपना रुख नहीं किया। इस तरह से कल की जुमा में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने अमेरिका और इसराइल को ललकारा है और दुनिया को बताया है कि फ़िलिस्तीन और लेबनान के लिए वो क्या कर सकते हैं। और आप दोस्तों, अगर आपको ईरान, इसराइल, लेबनान इन सब की न्यूज़ के बारे में आपको जानना है तो मेरे इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, ताकि आप सबको हर पल पल की खबर मिल सके। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो कमेंट में आपकी राय बताइए, और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। शुक्रिया।